پھر فرمایا قل ما یابع بکم ربی لولا دعاؤکم، فرمایا تمہارے رب کو کچھ بھی پرواہ نہیں اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، تم نے دعاؤں کی اہمیت کو جانا نہیں، ان کی بے قدری کی ہے، اس مضمون کو بھلا بیٹھے ہو، بس اس کے نتیجے میں جو برائیاں تمہارے حصے میں آئیں گی وہ تمہیں چمٹ جانے والی ہوں گی۔ اور ابدا اور خالدین کے مقابل پر لزامہ رکھا گیا ہے، وہاں خوبیاں چمٹ جانے والی تھیں اور ہمیشگی اختیار کرنے والی خوبیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جن کا ذکر پچھلی آیات میں گزرا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جن کا منفی ذکر پچھلی آیات میں گزرا ہے، اور وہ دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد نہیں مانگتے، ان کے متعلق فرمایا کہ ان کی برائیاں ان کو چمٹ کر ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہوں گی، اور وہ برائیاں ان کی نسلوں میں بھی چمٹی رہیں گی اور آئندہ آنے والی نسلوں میں بھی چمٹی رہیں گی۔ یعنی ایک بد گھر دوسرے بد گھر کو جنم دے گا، اور پھر وہ نسل اگلی بد نسل کو جنم دے گی، اور اس طرح یہ گندگیاں اور یہ بدیاں معاشرے میں بڑھتی چلی جائیں گی اور آئندہ نسلوں میں پھیلتی چلی جائیں گی۔ تو اس آخری ٹکڑے میں پچھلی تمام آیات کا خلاصہ مثبت رنگ میں بھی پیش فرما دیا اور منفی رنگ میں بھی پیش فرما دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اپنی کوششوں پر انحصار کبھی نہ کرنا یہ ایسا تکبر ہے جو خدا کو پسند نہیں، اور امر واقعہ یہ ہے کہ تربیت اولاد کے سلسلے میں محض انسانی کوشش کام نہیں دے سکتی، اس کے بہت سے اسباب ہیں، اور تربیت کا مضمون ایسا ہے جو اتنا وسیع ہے اور اتنا پھیلا ہوا ہے کہ ناممکن ہے کہ کوئی ماں باپ اپنی کوششوں پر انحصار کرتے ہوئے اپنے بچوں کی اعلیٰ تربیت کی ضمانت دے سکیں۔ آج کل جو سائنسدان اس مضمون پر غور کر رہے ہیں وہ تو اتنا گہرا اتر چکے ہیں اس مضمون کے اندر کہ بعض ان میں سے یہ یقین کر بیٹھے ہیں کہ گویا تربیت کا تعلق خالصتاً ان کوڈڈ میسیجز میں ہے، ان پیغامات میں ہے جو کمپیوٹر کی طرح انسانی نسل کی خلیوں میں درج شدہ ہیں، اور جو جین جس قسم کا کردار بنانے والی ہے وہ ویسا ہی کردار بنائے گی، اور انسان جو چاہے کرے، بد ہی رہیں گے اور گویا نیک ہی رہیں گے۔ یہ ایک طرف کا حد سے زیادہ جھکاؤ ہے، اور یہ غیر متوازن نظریہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دوسری طرف بعض لوگ کہتے ہیں کہ جینز کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، ہمارا معاشرہ ہے جو ہمیں جو کچھ چاہے بنا دیتا ہے، اور بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ماں باپ کی ابتدائی تربیت کا بہت حد تک دخل ہوتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ سارے امور ہیں، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سے حادثات کا بھی دخل ہوا کرتا ہے۔ ایک بچہ اتفاق سے بچپن میں گرتا ہے، سر کے بل گرتا ہے اور ایسی چوٹ پہنچ جاتی ہے جس کے نتیجے میں اگر وہ پاگل نہ ہو تو مزاج بگڑ جاتا ہے، اور بعض ایسے بچے باغیانہ مزاج رکھتے ہیں، وہ لڑتے رہتے ہیں، اور بعض ایسے بچے عادات کے لحاظ سے اس طرح بگڑ چکے ہوتے ہیں کہ ان کا ماں باپ کا یا کسی اور کا ان پر بس نہیں ہوتا۔ پھر اور بیماریاں ہیں کئی قسم کی جو بچوں کو مفلوج بھی کر دیتی ہیں، بعض ذہن پر اثر کرتی ہیں، بعض جسم پر اثر کرتی ہیں۔ تو تربیت کا مضمون اتنا وسیع ہے کہ اگر کوئی ہوش مند انسان اس مضمون کی وسعت پر نگاہ ڈالے تو ناممکن ہے کہ اس کے دماغ میں یہ تکبر کا کیڑا داخل ہو سکے کہ ہم اگر توبہ کر لیں، ہم اگر اچھے ہو جائیں، ہم نیک اعمال کریں، اپنے بچوں کی نگرانی کریں تو بچے ضرور اچھے ہوں گے۔ حضرت نوح سے زیادہ نیک تو وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک غیر نبی کو نبی پر کلی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ حضرت نوح سے زیادہ اعمال صالحہ بجا کرنے والے وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ نبیوں میں بھی حضرت نوح کا ایک غیر معمولی مقام ہے۔ ایک نبی کی خاطر اور اس کے چند ماننے والوں کی خاطر
ساری قوم کو ہلاک کر دینا ایک منفی پہلو رکھتا ہے اور ایک مثبت پہلو رکھتا ہے۔ اس سے بڑی حضرت نوح کی صالحیت کی گواہی نہیں دی جا سکتی کہ خدا تعالیٰ نے اس ایک پاک بندے کے لیے اور اس کے چند ماننے والوں کے لیے ایک ایسا عظیم اپنے غضب کا نشان دکھایا ہے کہ گویا ساری قوم کی کوئی بھی حیثیت نہیں ان کے مقابل پر۔ اور جب حضرت نوح کا بیٹا ڈوبنے لگا، یعنی ظاہری بیٹا، تو وہاں اس مضمون کو خوب کھول کر بیان کر دیا کہ ہم کیوں تجھے بچا رہے ہیں اور کیوں ان کو ہلاک کر رہے ہیں۔ انہ عمل غیر صالح، فرمایا کہ یہ بیٹا جو ہے یہ صالح اعمال نہیں رکھتا، تو تیرا کیا خیال ہے کہ ہم تیری خاطر تجھے بچا رہے ہیں اور دنیا کو ہلاک کر رہے ہیں؟ ہم تو تیرے اعمال صالحہ کی خاطر، ان کو بقا دینے کے لیے، ان کو ہمیشگی کی زندگی دینے کی خاطر تجھے اور تیرے ساتھیوں کو بچا رہے ہیں، اور جو ان اعمال صالحہ سے خالی ہیں ان کو ہلاک کر رہے ہیں۔ تو یہ بیٹا تیرا بیٹا کیسے ہو گیا جو اعمال صالحہ کی حفاظت میں اور ان کو بقا دینے کے لیے تیرے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں رکھتا بلکہ کاٹا جا چکا ہے؟ بس حضرت نوح کے متعلق یہ عظیم الشان گواہی خود بتاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا عمل صالح میں ایک بہت ہی بلند اور بالا اور عرفہ مقام تھا۔ بس اس کے باوجود وہ بیٹا آپ کی زیر نظر، آپ کی آنکھوں کے سامنے غیر صالح کے طور پر بڑا ہونا شروع ہوا۔ اس کے بعد کون دنیا کا صالح انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری نیکی جو ہے وہ لازماً میری تمام اولاد کو بچا لے گی؟ اس لیے نیکی اپنی انتہا کو بھی پہنچی ہو اور خدا کے ہاں قبولیت کی سند پا چکی ہو، اس کے باوجود ایسے حادثات ہو سکتے ہیں۔ اس لیے عجز کا مقام یہ ہے کہ انسان دعائیں کرے اور خدا تعالیٰ کے حضور یہ ہمیشہ عرض کرتا رہے کہ اے خدا، تو ہی ہے جو چاہے تو ہم میاں بیوی کو ایک دوسرے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہماری اولاد کو متقی بنا دے، کیونکہ ایسی اولاد کا امام بننا، یہاں امام سے مراد جس باپ کا یا ماں کا معنی رکھتا ہے، یعنی دونوں کی چونکہ مشترکہ دعا ہے اس لیے ماں بھی امامت میں شامل ہے اور باپ بھی امامت میں شامل ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ اے خدا، ہمیں ان نسلوں کا ماں باپ بنا جو متقی ہوں،